الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح کہ آپ تمام حضرات کو پچھلے جمعۃ المبارک میں اس جمعۃ المبارک میں بیان کردہ موضوع کے مطابق متعمل بتایا گیا تھا، انشاءاللہ العزیز اسی موضوع نماز کے سبب پر گفتگو ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ مومن کو جو عروج ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، وہ نماز ہی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ الحمدللہ العظیم، امت مسلمہ کے ہر گھر میں والدین اپنے بچوں کی بنیادی تربیت میں اس چیز کو شامل کر لیتے ہیں کہ ماں بچے کو لوری دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ ہو کا کلمہ سکھاتی ہے، اور والد اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو یوں امت مسلمہ کے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، وہ اس چیز پر گواہی دیتے ہیں کہ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی اکائی ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ اب نماز اتنا زبردست
یہ عمل ہے، اتنی زبردست یہ عبادت ہے، اس کے اگر اس بات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سبق کا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر لائن اپنے اندر بہت سے اسرار و رموز کو سمیٹے۔ اس لیے جب تک کوئی شخص مکمل طور پہ نماز کو نہیں سیکھتا، اس کی نماز میں کمیاں غلطیاں ہوتی، اس کے قیام میں، اس کے رکوع میں، اس کے سجود میں، اس کے تشہد میں، اور اسی طرح اس کے اسباق میں، تکبیر تحریمہ سے لے کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، قرات، اور ساتھ پھر رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، تشہد کا پڑھنا، جب تک مکمل طور پہ استاد کی رہنمائی نہ ہو، استاد سے نہ پڑھا گیا ہو، تو بے شک کوئی شخص سال نماز پڑھتا رہے، 40 سال پڑھتا رہے، 50 سال پڑھتا رہے، 60 سال پڑھتا رہے، اس کی نماز میں کمی غلطیاں موجود ہوتی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انفرادی طور پہ تو بہت سے لوگوں سے بات کی اور دس میں بھی اس چیز کو اپنایا، لیکن جمعۃ المبارک میں یہ موضوع کا اسی وجہ سے انتخاب کیا کہ بہت سے لوگ شرم کے مارے اس لیے سوال نہیں کرتے کہ اگر نماز کے متعلق پوچھا تو لوگ کیا کہیں، یہ ابھی تک اس کو نماز نہیں آتی، حالانکہ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے وہ قریب آئے، آپ کا حق اگلی صفوں میں، اپنے ثواب کو مت ضائع کریں۔ جو حضرات بھی آ رہے ہیں وہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں۔ جمعۃ المبارک میں اگلی صفوں میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورۃ البینہ 30واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کے دین کو خالص رکھتے ہوئے، کہ جب بھی تم عبادت کی نیت کرو تو اس نیت میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ سے کیا مراد کہ ریاکاری نہ، دکھلاوا نہ، دنیا والوں کی واہ واہ یہ تمہارے دل میں، دماغ میں ہرگز نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کسی چیز میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جو شیطان عبادت کے وقت تمہارے دلوں میں ڈالے، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہو، چاہے روزہ رکھ رہے ہو، چاہے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہو، تو ہمارے عملوں کو برباد کرنے کے لیے شیطان ہمارے دل میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں۔ خالص عبادت اللہ کی، اور خود اندازہ لگا لیں، حدیث کی سب سے صحیح کتاب پہلے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ بخاری شریف۔ امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں سب سے پہلے جو حدیث لائے وہ حدیث نیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے نیتوں کو بہتر صحیح خالص اللہ۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، نماز پڑھنا کتنا مشکل عمل ہے، گرمیوں میں روزہ رکھنا کتنا مشکل عمل ہے، اسی طرح حج کرنا کتنا مشکل عمل ہے، لیکن ان تمام عملوں کی جو سب
سے بہترین چیز ہے وہ تمہاری نیت ہے. اس لیے ان عملوں کے کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور حاضر رکھو اور صحیح. یہ ہے پیغام عبادت. جب ہم نیت کرتے ہیں، نیت کر کے پھر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہو؟ پاؤں کو جوڑ کر کھڑے نہ ہو. پاؤں کو بالکل ساتھ جوڑ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دونوں پاؤں جوڑ کے کھڑا تھا. تو آپ نے فرمایا اس نے سنت پہ عمل کرنے میں غلطی، اس نے سنت پہ عمل کرنے میں مخالفت کر دی، سنت کی مخالفت کر دی. تو فقہائے کرام نے فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی میں یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں. کتنی انگلیوں کا؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں. اور یہی سنت ہے اور یہی خشوع کے قریب ہے اور یہ تکلف سے بھی بری ہے. کیونکہ اگر آپ 12 انچ یا 15 انچ یا 20 انچ اپنے دونوں قدموں کو پھیلائیں گے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف اور تکلف آئے گا. تو یہ فقہاء نے زبردست باس کر کے لکھا کہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ. اب پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کندھوں تک. نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے انگوٹھے کانوں کے برابر آ جاتے تو پھر تکبیر اور ہاتھوں کو باندھ لیتے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں تو کانوں کی لو تک انگوٹھوں کو لے جائیں. اس باب میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان پہ عمل ہو جائے. کیسے؟ کچھ احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، کچھ احادیث ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور کچھ احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھائے. تو جب یوں کرو گے یہ تھیلیاں کندھوں تک، یہ انگوٹھے کانوں تک اور یہ انگلیاں کانوں کے اوپر ہو جائیں گی اور اس باب میں آنے والی ساری احادیث پہ عمل ہو جائے. یہ ہے فقہاء کی محنت جنہوں نے کوشش کی کہ تمام کی تمام احادیث پر عمل ہو. اور پھر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. آپ نے یہ کبھی سوچا کہ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بھی تکبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں. شاکے کسی کوئی شاک نہیں ہے، تھوڑا جا سیر لاسو نا مجھے پتہ لگ سی کہ تسی واقعی نماز کے سبق میں موجود ہو. کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر بندے ہیں پتہ. تو ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بھی تکبیر کہتے ہیں، لیکن ان کو صرف تکبیر کہتے ہیں. آپ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم تکبیر ہی کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، کوئی اضافی سبب تو نہیں پڑھتے. اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں تو دنیا کے سارے کام ہمارے اوپر حرام ہو جاتے. اب یا بندہ ہے یا بندے کا خدا، وہ محو کلام. نماز کے باہر بہت سے حلال کام کرنا جائز ہے، جائز کام بھی بہت سے نماز کے اندر حرام ہو جاتا ہے. مثلا کھانا پینا، بول چال، چلنا پھرنا عام حالت میں بالکل جائز ہے، لیکن ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ دیتے تو یہ جائز چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام ہو. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. بول سو تھوڑا جا بول سو لگ پتہ لگ سی کہ تو سمجھ آ رہی. اور یہ ایسا مسئلہ کہ جڑا ہر بندے
اس تکبیر کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نمبر 1 ہے، اس کو تکبیر افتتاح بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اسی تکبیر کے ذریعہ سے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کندھوں تک کانوں تک لے جانے کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں، کہاں جی؟ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نسائی شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث اور مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تحت السرہ ناف کے نیچے باندھے۔ کیسے؟ نسائی شریف میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھتے اور یوں کہ اس کے جوڑ پر آپ کی یہ انگلیاں یوں اور یوں انگلیوں سے ہلکا بنا لیتے اور یہ 3 انگلیاں ہوتی یوں ایسے، بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ اور پھر یہ جوڑ والی جگہ کو پکڑتے یوں، یہ ناف۔ اور یہ سب سے زیادہ خشوع عاجزی کے قریب عمل ہے۔ اس کے بعد ہم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیں قیام میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ، بالکل کہاں پہ نظر ہو؟ سجدے والی جگہ۔ پھر ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی، اللہ کی ثنا پڑھنی، اور ثنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری نماز یہ قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے۔ جہاں ہم اس میں قرآن پڑھتے ہیں بہت سا سبق ہم حدیث کا پڑھتے۔ اب ثنا یہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث مبارکہ شیعہ شرکہ میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اے جنہیں پرانا سبق یاد کیتا ہے، صحیح سبق نہیں یاد کیا، جنہوں نے ان کے اندر ان کے سبق میں غلطی ہے، اللہ کرے نہ ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے سبق سنایا تو ان کی یہ غلطی آئی، اس لیے آپ لوگوں کا سب کا میں نے سبق نہیں سنا ہوا، آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے سبق پڑھتے ہیں، وتبارک اسمک وتعالی جدک، تا پہ شد پڑھ، یہ غلط ہے۔ واو زبر اور تا پہ بھی زبر ہے، شاد نہیں ہے۔ وتبارک اسمک وتعالی، نام پہ کھڑی زبر ہے، وتعالی ایسے بھی بڑی زبر نہیں، کھڑی زبر، وتعالی جدک ولا الہ غیر۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں ان کی اڑان صرف اس سبق تک ہے، بس کی سبق یاد ہو، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جب آپ نماز کا سبق پڑھیں تو ان الفاظ کے معانی پر بھی غور کریں۔ آپ اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے کلام کریں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا، وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، لا ولا الہ غیرک، اے میرے رب تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تعریف کرو گے نا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں ثنا کر اللہ کی تعریف کر، تو لذت آئے گی۔ ساری زندگی نہیں پتہ چلیا کہ نماز کی لذت آئے،
اس لیے جن لوگوں کو نماز کا سبق نہیں آتا، فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہ الفاظ صحیح کریں، پھر اس کے معانی یاد کریں، اور اتنے پکے یاد کریں کہ جب آپ یہ الفاظ پڑھیں تو کیا ہو، معانی پہ غور ہوتا جائے، یہ اللہ کے ساتھ قرب بنتا ہے۔ اس کے بعد تحفظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ میں کمزور، اس لیے تو مجھے اپنی پناہ میں دے لے، تاکہ اگر شیطان میرے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو میں تیری پناہ میں ہوں، تو شیطان مجھے گمراہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ اتنی زبردست سورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں قرآن کی ہم باقی جگہ سے جو قرات کرتے ہیں نا، جہاں سے مرضی ہے آپ کو یاد ہے وہاں سے کریں، لیکن ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ جب انفرادی ہوتے ہیں نا، اکیلے جماعت میں نہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، چاہے خفی نمازیں ہوں یا جاری، لیکن جس وقت ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ ہم پڑھتے ہیں، تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ہر شخص کے پاس قرآن مجید موجود ہے، الفاظ وہ سنتا ہے، صدا نہیں سنی جاتی کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو وہ میں نے پڑھ کے بتا دی۔ اب میں مزید ایک رنگ آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس سورۃ الفاتحہ کو، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف کر، آدھی آدھی۔ اچھا کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ تمام بزرگ نوجوان بچے، تمام بزرگ نوجوان بچے اس بات کو سمجھ لیں، جب تم نماز میں کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں اس آیت کا جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، میرے رب کا سچا پیغمبر کہہ رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 395 حدیث نمبر، کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کر دیا اور اپنے آپ کو مجھے پیش کر دیا۔ اب جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہے وہ اللہ کی بات کو سنتا، اولیاء کرام اور کامل نماز پڑھنے والے لوگ اس وقت تک سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت سے دوسری آیت نہیں پڑھتے تھے جب تک اللہ کا جواب نہ سن لے۔ یہ کیفیات میں نے بتایا، نماز مومن کی معراج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جب تو نماز میں کھڑا ہو تو یوں اللہ کی عبادت کر، انت
اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی